اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہ لا شریک لہ۔ اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک بار پھر آج خالد ارمانی حاضر ہے۔ میں نے آج پھر اپنا مائک کو کیمرہ کیوں اٹھایا ہے، اپنی آواز آپ تک پہنچانے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں، جس کی بنیادی وجہ بحیثیت ایک مسلمان انسان کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر کسی میں 1% بھی ایمان کی رتی موجود ہو تو اس کے اچھے اور برے فعل کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میری آج کی گفتگو کا مین ایشو جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے ہے۔ کچھ دنوں سے ٹیکسلا واگنٹ میں یلو جرنلزم کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے ہیں کہ فلاں صحافی کرپشن میں ملوث ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ یہ کر رہا ہے۔ بڑی بحثیں بھی ہوئیں، بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش میری یہ ہے بحیثیت ایک صحافی، چونکہ میری عمر بھی چکی ایک شعبہ صحافت سے، کہ کسی بھی صحافی کی تذلیل نہ کی جائے، بھلے وہ چھوٹے اخبار سے ہے، بڑے اخبار سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے۔ نام صحافی کا اس کا آپ احترام کریں۔ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو آپ بٹھائیں، دوستوں میں بٹھائیں، بھائی بلی میں اس سے بات کریں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہاں تک تو بات یہ ایک ایشو یہ ہو گیا۔ ابھی میں آتا ہوں ایک اہم ایشو کی طرف۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق شعبہ صحافت سے ہے، میرا بھی صحافت سے ہے، میرے دیگر بھائیوں کا بھی تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ میں اپنے آپ کو فوکس کر رہا ہوں واگنٹ اور ٹیکسلا کی حدود تک۔ جتنے بھی صحافی کام کر رہے ہیں، میری ان سب بھائیوں سے اور جتنی بھی تنظیموں کے عہدیداران ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ شعبہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس کو شیوہ پیغمبری کہتے ہیں۔ کس طرح شیوہ پیغمبری کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے مجھے ایک یہ قلم دی ہے اور اللہ پاک نے مجھے اختیار دے دی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا بڑے وڈیرے نے کہ گولی کا علاج ہے لیکن قلم کا علاج نہیں ہے، قلم کا علاج نہیں ہے۔ گولی کا علاج ہے لیکن قلم کا علاج نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ایسے پروفیشن سے ہے جس کا تعلق سٹیٹ اوے ہے، جس کی آپ ڈیفینیشن پہ جائیں تو شیوہ پیغمبری ہے۔ کس طرح شیوہ پیغمبری ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو قلم دے دی ہے اور اس کی کائنات، اس کی زمین میں رہنے والے بسنے والے غریب لوگ بھی ہیں، عوام بھی ہے، بے سہارا بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، پولیس بھی ہے، محکمہ مال بھی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ اس طرف پہلے میں، بعد میں اور کوئی نہیں جاتا۔ ہماری صحافت کیا ہے؟ فلانا ہے، میں نے فلانا ایم پی اے دعا کے لیے جا رہا ہے، مغفرت کے لیے جا رہا ہے، شادیوں میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ ہماری صحافت ہے۔ اور توجہ ہم کس کی طرف دیتے ہیں؟ سال میں 6 مہینے میں ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ کیسی سٹوری آئے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ خالد ارمانی اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے ایک ایسی سٹوری آئے جہاں سے مجھے 2 4 5 لاکھ روپے مل جائے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں جس سے پیسے لے رہا ہوں وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کی آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، اس نے جھونپڑی لگائی ہوئی ہے، باہر ٹھیا لگایا ہوا ہے، یا پھر کوئی چھوٹی سی دکان لگائی ہوئی ہے، یا پکوڑے بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے۔ سٹوری آ گئی میرے پاس، میں اپنا کیمرہ اٹھاؤں گا، اس کے پاس چلا جاؤں گا، بولوں گا بھائی تمہارے خلاف تو میرے پاس بڑی خطرناک سٹوری آ گئی ہے۔ صحافیوں کے پاس بڑے داؤ پیچ ہوتے ہیں، بڑے داؤ پیچ۔ ہم سیاستدانوں کو دبا لیتے ہیں تو غریب تو مظلوم، تو یہ تو معمولی سی بات ہے۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی تمہاری سٹوری آ گئی ہے، یہ کاروبار آپ کس حیثیت سے کر رہے ہیں، یہ ٹھیا آپ کس حیثیت سے چلا رہے ہیں، یہ دکان آپ کس حیثیت سے چلا رہے ہیں۔ میں اس کو اپنے داؤ پیچ میں لے آتا ہوں، اور شارٹ اور مختصر یہ کہ میں اس کو اتنا دباتا ہوں نا کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتی ہیں، اوسان، اس کو پسینہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیمرہ تمام ریکارڈنگ کرنے کے بعد میری اور اس کے درمیان ڈیل شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس کو بولتا ہوں مجھے 3 لاکھ روپے دو، مجھے 5 لاکھ روپے دو۔
قصہ مختصر یہ کہ آخر میں وہ بولتے ہیں کہ ارمانی صاحب میرے کو تو خالی 1.5 لاکھ نے، یہ 1.5 لاکھ میں کاٹے پانڈے بیچے نے، یا بیوی کا زیور بیچا نے، یا کوئی گاں بچا کار بدا پہ ہے وہ بیچ کے تو پیسے میں دیتا ایک کسی بھی طریقے سے وہ اپنے گھر کو اجاڑ کے ایک مظلوم آدمی، ایک غریب آدمی، ایک بیسارا آدمی اپنا گھر اجاڑ کر مجھے وہ دیتا ہے، میں وہ پیسے لے کر آ جاتا ہوں، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، وہ بیوی کو بولتا ہوں 1.5 لاکھ روپے آ گئے، گھر میں اے سی بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا، باقی معاملات بھی آ گئے، وقتی طور پر مجھے خوشحالی مل گئی جس سے میں 1.5 لاکھ روپے لے کر آیا ہوں۔ ابھی سنو میرے بھائیوں، میں مخاطب ہوں اپنے صافی بھائیوں سے، اپنی صافی تنظیموں کے عہدیداران سے جو مجھ سے تجربے میں بھی زیادہ ہیں، میں تو ایک جیل سا صافی ہوں، ڈکیتی کر کے آ گیا۔ ڈکیتی میں نے کس کے گھر میں کی؟ گن پوائنٹ پہ، خدا بغیر آسرا ہی کوئی نہیں، اپنی چھت بھی کوئی نہیں، رہنا بھی اسی ہو، کرایہ دے مکان ہے شاہ، 1.5 لاکھ روپے لے کر آ گیا، رات کی نیندیں آرام ہوگی۔ دوسرے دن پھر میں چلا جاتا ہوں اس کو، پھر میں جا کے اس کو تنگ کرتا ہوں کہ نہیں جی نہیں، میرے افسر نہیں مانتے پہ، میرا ایڈیٹر نہیں مانتا پیا، وہ کہتے ہیں ایسا بھی دو، تو وہ پھر مزید پریشان ہو جاتا ہے، یہ ارمانی صاحب تو عجیب آدمی ہے، چٹے تیرے وال، چٹی تیری مچھاں، عمر دے تو آخری سے پہلے تو 1.5 لاکھ روپے لے گئے ہیں، اور پھر آپ میں اس کو اتنا دباتا ہوں، اتنا دباتا ہوں، اتنا دباتا ہوں نا، اور اس کو ٹائم دے کر آ جاتا ہوں کہ تیرے کو کڑی دے ٹائم دے، 1 گھنٹے، 1 گھنٹے کے اندر میرے کو پیسے پہنچن، ورنہ تیرے اور تیرے بچوں کا حال بہت برا ہوگا۔ میرے آنے کے بعد اگر وہ شخص اس طرح جولی اٹھائے کہ اوپر دیکھے اس طرح آسمان کی طرف کہ یا رب العالمین تیرے بغیر میرا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، یہ جو شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے 1.5 لاکھ روپے پھر لے گیا ہے، اور کس طرح میں نے دیا ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، ابھی پھر مجھے تنگ کر رہے، اور اس کے آنسو بہتے ہیں، آنسو، وہ کہتے ہیں میں تو فنا ہو گیا ہوں۔ جب اس کا یہ میزائل اوپر آسمان کی طرف جائے گا، بے عزت ایک مسلمان، قسم اس پاک ذات کی، رب المشرقین اور رب المغربین، کل کائنات کا مالک، فوری طور پر اس پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کسی عالم سے پوچھیں کہ ارمانی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ مظلوم کی پکار لبیک بولتا، لبیک لبیک کہتا، وہ سارے کام جوڑ کے کہتا بولو، پھر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ سن رہے ہو یہ کیا بول رہا ہے، یہ میں نے اس کی بات سن لی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے میزائل آتا ہے، توبہ 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 توبہ، تاریخ دیکھیں آپ، قارون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، کوفے والوں کا کیا حال ہوا، اس سے آگے آپ چلے گئے فرعون کا کیا حال ہوا، موسیٰ کی پیدائش اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انتقام قدرت سے ڈریں آپ، انتقام قدرت سے ڈرو، اور ڈرو خالد ارمانی۔ احتساب کرنا تو پہلے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میں سارا دن کیا کرتا ہوں۔ تو میری آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، اگر پہلے میں خالد ارمانی اپنی اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں، پھر بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہماری یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے، کتنے ایم این ایز، کتنے ایم پی ایز، کتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، کتنے سرکاری ادارے، اور تمہیں تو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، معذرت کے ساتھ خالد ارمانی کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، بڑے پنیر صافی بنا ہوا ہے خالد ارمانی۔ جاؤ نا اداروں کے اندر، کیا کر رہے ہیں سیاستدان، کیا کر رہے ہیں، جا کے سیاستدانوں سے لو، خدا گواہ ہے سیاستدانوں سے لو، دو بھائی۔ اگر یہ حرام ہے تو پھر حرام اور حلال کی ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو پیسے لے کر آئے ہیں 1 منٹ کے لیے میں مان جاتا ہوں، میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے لے کر آیا ہوں، سیاستدان سے لے کر آیا ہوں، ادارے سے لے کر آیا ہوں، آپ اللہ کو گواہ بنا لیں، اللہ کو، کہ یا رب العالمین اس کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، اس کے پاس حرام سود ہے، یہ تیرے بندوں پہ یہ تقسیم نہیں کرتا ہے، اللہ پاک نے مجھے قلم دے دی ہے، میں قلم کے استعمال میں سے لے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے لیے
10,000 روپے آپ غریب غربا پہ آپ تقسیم کر دیں، خدا کی قسم اس عمل سے آپ کا رب العالمین آپ سے خوش ہوگا۔ وہ دوسری طرح وہ اللہ دا واسطہ نے خدا دے عذاب کو ڈرو، پہلے میں سے بادش اور ایسی صافت پر نعوذ باللہ ابھی میرے صافی بھائی ناراض ہو جائیں گے، 5,500 بار لعنت۔ پھر ہمارے جو صافی تنظیموں کے ہمارے بھائی ہیں، میں بات کروں گا رشید مغل صاحب کی، میں بات کروں گا جو میرا موزن ہے مشتاق نقوی صاحب، میں بات کروں گا جو میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں سید علی خان شاہ صاحب، کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، ایسے مظلوموں کی آپ آواز بنے۔ خدا کی قسم اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی، غیبی مدد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ خدا اور رسول کا واسطہ ہے ایسے گھر نہ ہو جانے آپ، ایسے مظلوموں کی بدوائیں آپ نہ لیں آپ، جس سے آپ تو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اس معاشرے میں بھی ہوں گے، اور ساتھ آپ کی جو کچھ کریں گے پنجابی چ کے آپ دیں کھاوے ٹبر تے سودے قبر دے عذاب کو لوگ اپنے آپ بچاؤ۔ پہلے میں سب سے پہلے میں خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں، پہلے میں اپنے گھربان میں جو ہوں سارے دن میں آرام تو پہ کرتا ہوں، آرام سورج اکٹھا کرتا ہوں، رات سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے میں سوچ لوں گا کہ یار ارمانی آج آپ نے کیا کی ہے، کتنے بڑے مگرمچھوں سے آپ نے پاس گئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کی ہے، ایک مظلوم کے پاس چلیں گے اس کے ساتھ آپ نے کیا کی ہے۔ تو آخر میں ایک بار پھر میرے جو سینئر صحافی بھائی ہیں، جو تنظیموں کے عہدیداران ہیں، جو کچھ میں نے کہا اگر میں نے غلط کہا تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے، اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، جس طرح ہو رہا ہے، تو خدا گواہ اپنی آخرت خراب نہ کرو، چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ میرا اشارہ رشید مغل تیری طرف ہے، میرا اشارہ مشتاق نقوی صاحب آپ کی طرف ہے، میرا اشارہ رضوان شاہ صاحب آپ کی طرف ہے۔ آپ کیوں سمن بکمن امین باملہ یرجون بن گئے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ایسا ہو، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے آپ کے ایسے عمل سے، آپ کے ایسے کردار سے کہ غریب کی دادرسی ہو، ایک غریب کو نقصان نہ پہنچے، آپ اس کا بازو بن جائیں، آپ اس کا بازو بن جائیں، اور جو بھی اس پہ کردار ادا کرے گا اللہ پاک اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا، اس معاشرے میں بھی اس کو مالا مال کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔